نے فرمایا اپنے بچوں کو نبی کا عشق پلا دو. کیسا عشق پلایا جائے؟ آج کے دور میں ہماری جو بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے, پیدا ہونے کے بعد ہم اس کو اچھی تربیت نہیں دیتے. انگلش میڈیم کی طرف ضرور بھیجیں گے, دنیاوی تعلیم ضرور دیں گے, لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں, دین کی بات نہیں سکھاتے. اگر نہیں سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اسلام کی اہمیت سمجھے گی کیسے؟ فرمان مصطفیٰ کا وقار اس کے دل میں بیٹھے گا کیسے؟ اٹھائیے ذرا ابن الجوزی کی کتاب جس کا نام عیون الحکایات ہے. سرکار کے ایک صحابی ہے, نام جلیبیب ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا, وہ نماز پڑھ کے مسجد نبی شریف میں رک جایا کرتے تھے. جوان ہو گئے تھے. سرکار نے کہا الا تتزوج, اے میرے صحابی شادی نہیں کرو گے؟ کہنے لگے آقا میرا رنگ سانولا ہے, خاندان بڑا نہیں ہے, کوئی مجھے ایکسپٹ قبول نہیں کرے گا. سرکار نے 3 بار سوال کیا, تینوں بار میں یہی جواب دیا. تب میرے نبی نے فرمایا جاؤ اذهب الى ذاك البيت من الانصاری, جاؤ فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان سے جا کر کے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم, تمہیں سرکار نے سلام پیش کیا ہے. اور ان سے جا کر کہنا سرکار نے فرمایا ہے زوجونی ابنتکم, اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ذرا غور کیجئے گا, آج اگر میرے گھر کی بہن بیٹیاں اسی کلچر کو لے کر جائیں ارتداد رکے گا کیسے؟ اس کو روکنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اہل بیت کا پیار کرو, پیار پیدا کرو. آگے فرمایا وتلاوت القرآن, صبح کو اٹھ کے اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. اور ایک کڑوا جملہ بول رہا ہوں, معاف کیجیے گا, جتنے حفاظ ہیں وہ رمضان والے حافظ نہ ہو, فیضان والے حافظ ہو. 12 مہینے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے, ورنہ پھر وہ تلاوت مطلب کے تحت ہوگی. مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ اب رمضان آ رہا ہے پکا کر لیا جائے, بلکہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ ہونا چاہیے. سرکار فرما رہے ہیں وہ تلاوت القرآن, اپنے بچوں کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا ذوق پیدا کر لو. اگر قرآن پاک کا ذوق ہوگا نا تو کوئی مسلم بچی کسی غیر کے پاس نہیں جائے گی. اس لیے نہیں جائے گی کہ چونکہ اس نے قرآن میں پڑھ لیا ہوگا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. لیکن خالی قرآن پاک کی تلاوت کرنا کرے, بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں کنز ایمان بھی رکھے, ترجمہ پڑھے, سمجھ کے پڑھے. قرآن پاک تمہارے لیے دستور حیات بھی ہے, نظام حیات بھی ہے, قانون ساز بھی ہے, قانون عطا کرتا ہے. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں, جب تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے تو اس کے بعد ان کے جسم کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی, کفر کی نفرت پیدا ہوگی. پھر 23 پارے کی سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی ذہن میں ہوگی, لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہ بنائے. دوستیاں صرف سنیوں سے ہونا ہے, دوستیاں صرف سرکار کے وفاداروں سے ہونا ہے. اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے تو سچا عشق پیدا ہوگا. اور جب یہ تربیت مل جائے گی تو آپ بتاتا ہوں اسلام کی کیسی مقدس شہزادی بنتی ہے جب تربیت ملتی ہے. حضرت جلیبیب نے پیغام پہنچا دیا, کہا سرکار نے سلام بھی بولا ہے اور کہا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. صحابی نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا, کہا بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں. اندر گئے, بیوی سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا نہیں بابا, ہماری بیٹی حسین و جمیل ہے, ہم ان کے ساتھ کیسے نکاح میں دے دیں. سرکار کے صحابی ڈیسیژن چنانے کے لیے آئے. گھر کے اندر وہ لڑکی بھی موجود تھی جو سرکار علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی. وہ صحابی ہے, وہ صحابیہ ہے, ان کی بیٹی بھی صحابیہ ہے. اب توجہ فرمانا, ایسی بیٹیاں تمہارے گھروں کے اندر ہوگی تب انشاءاللہ تمہارے لیے نجات بھی ہوگی. لیکن یاد رکھو اگر بیٹیوں کا کلچر بگڑتا ہے ذمہ دار تم ہوگے. یہی بیٹیاں جنت کا سبب بھی ہے. سرکار نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات او اخوات, میرے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو, او ابنتانی او اختانی, یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہو, فحسن صحبتہن, ان کی اچھی تربیت کرے, واتق اللہ فیہن, اور ان کے بارے میں اللہ کا خوف رکھے. خوف کیسے رکھنا ہے؟ بیٹیوں کو موبائل دیا ہے تو پھر نظر بھی رکھنا ہے. رات میں کسی سے بات تو نہیں کرتی ہے. اگر آپ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں تو دینی تعلیم کے لیے بھیجیں. اگر بیٹی جوان ہو رہی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا پاکیزہ رشتہ کون ہے. اگر
रही होती है तो मुसलमान घरों में पैदा होने वाली बच्चियां इस तरह के जुमले बोलती है, दाढ़ी वालों से शादी करेंगे, माज़अल्लाह तूने हमारी तौहीन नहीं की है, दर हकीकत मुस्तफा करीम की सुन्नत पर तूने हमला किया है। ये तरबियत तुम्हारी नहीं है। देखो ये कितनी पाकीज़ा तरबियत है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अंदर से बेटी कहती है अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि अमरहु इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु ला युज़य्यानी। बेटी कहती है अब्बा जान सरकार का फरमान है कि तुम शादी कर दो, तुम नबी का फरमान टाल रहे हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान टाल रहे हो। जवाब दिया इदफऊनी इला रसूलिल्लाह, मुझे सरकार के हवाले कर दो, फइन्नहु ला युज़य्यानी, सरकार मुझे कभी ज़ाय नहीं होने देंगे। आसान जुमले में इसकी तर्जमानी कर दूं, गोया वो ये कह रही थी अब्बा जान आने वाला हसीन ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो बहुत हसीन है।